اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها، کہ جس عورت نے 5 وقت کی نماز مکمل پابندی کے ساتھ ادا کی ہو، وصامت شہرها، اور مکمل رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے ہوں، وحسنت فرجها، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہو، واطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی اطاعت کی ہو، قیل لها، کل قیامت کے دن اس کے لیے کہا جائے گا، ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو جاؤ۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت کے لیے رکھی ہے۔ کسی نے آ کر ایک بزرگ سے کہا، دنیا میں عورتیں پریشانیوں کی جڑ ہیں۔ تو اس بزرگ نے کیا ہی بہتر جواب دیا، جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، عورتیں پریشانیوں کی جڑ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے 9 مہینے تک آپ جیسے بے وقوفوں کے لیے درد برداشت کیا، اسی وجہ سے عورتیں پریشانیوں کی جڑ ہیں۔ میرے بھائیوں، عورت کا مطلب صرف اپنی ماں نہیں ہوتی۔ تم اپنی ماں کا خیال رکھ رہے ہو اور اپنے بچوں کی ماں کا یعنی اپنی بیوی کو پریشان کر رہے ہو تو تم پر لعنت ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ عورت کو اس کی عزت دو، چاہے وہ ماں ہو، تمہاری بہن ہو یا پھر تمہاری بیوی۔ کنڑی زبان میں ایک محاورہ میں نے پڑھا تھا، ಕೊಳೆತ ಶವಗಳ ಜೊತೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು، ಕೊಳೆತ ಶವಗಳ ಜೊತೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೊಳೆತ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಜೊತೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خراب اور بدبودار مردے کے پاس بیٹھا جا سکتا ہے، ایک خراب اور بدبودار مردے کے پاس بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن جن کا دل خراب ہو، جن کی سوچ بدبودار ہو، ان کے ساتھ بیٹھنا ناممکن سا معلوم ہوتا ہے۔ تو چلیے میاں بیوی کی محبت پر مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ، ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی پیشکش آپ کے خاطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کا پہلا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، اور انسانیت کا آخری رشتہ وہ بھی خاوند اور بیوی ہے کہ جنت میں ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ، ہر خاتون اپنے خاوند کے ساتھ ابدی زندگی گزارے گی۔ الحقنا بہم ذریتہم، ساتھ ساتھ رہیں گے اولاد رشتہ دار، لیکن ہر جوڑا اپنی جنت میں الگ۔ کسی رشتے کے لیے اتنی آیات نہیں اتاری گئیں جتنی خاوند بیوی کے لیے اتاری گئی، پوری سورت اور سینکڑوں آیات۔ ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات، رشتہ داروں کے لیے چند آیات، لیکن خاوند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات۔ 2 وجہ سے اس کو زیادہ پھیلایا گیا ہے، ایک اس کی اہمیت، ایک اس کی نزاکت۔ اہمیت یہ ہے کہ یہ بنیاد ہے، یہ اگر ہل گئی تو سارا معاشرہ ہل جائے گا، اور نزاکت اس لیے ہے کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں، ماں بیٹے کا، ماں بیٹی کا، باپ بیٹے کا، بھائی بھائی کا، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں۔ خاوند بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا، تو اس لیے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے قرآن نے مضامین بیان کیے۔ کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی کے طور پہ بیان نہیں کیا قرآن۔ زمین آسمان کو اللہ کہتا میری نشانی ہے، لیکن کسی رشتے کو اللہ نے نہیں کہا کہ میری بہت بڑی نشانی ہے۔ ایک رشتے کو اللہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کو بڑی نشانیوں میں لے کر آیا۔ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خاوند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور 3 باتیں بتائیں جو کسی رشتے میں نہیں بتائیں۔ تمہیں سکون حاصل ہو،
محبت ہو غم خاری ہو، تین چیزیں اس رشتے میں بتائیں، سکون، محبت، غم خاری۔ تو بھائیو میرے عزیزو، ایک تو میں یہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی کہ یہ رشتہ بہت اہم ہے، سب سے بڑا رشتہ، سب سے بڑا رشتہ۔ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ لفظ نکاح میں پیغام۔ عربی ایسی زبان ہے جہاں ہر لفظ جہاں لگایا گیا ہے وہاں پورا پیغام لے کر آتا ہے۔ اس رشتے کے لیے لفظ نکاح اتنی خوبصورت مناسبت ملی، نکاح ہے دو چیزوں کا یکجان، دو چیزوں کا یکجان، اور بارش کے پانی کا زمین میں جذب ہو کر یکجان، نیند کا آنکھوں میں اتر کر سلا کے یکجان ہو جانا، مرد کا عورت پہ اعتماد کر کے ایک جان، درخت کی شاخوں کا ایسے آپس میں مل جل کر یکجان ہو کر چھاؤں بنا دینا، یہ ہے لفظ نکاح۔ مرد کے خوبصورت اخلاق جو دھیمی بارش کی طرح عورت کے دل پہ اترتے ہیں، جو زمین ہے اور وہ سرسبز کھیتی بن جاتی ہے، دھیمی بارش والے اخلاق اپنا اخلاق بارش کی طرح ہے اور بیوی زمین کی طرح ہے، اس کا دل تمہارے اخلاق سے متاثر، نیند کا آنکھوں میں اتر جانا اور سلا دینا، تمہارے خوبصورت رویے تمہاری بیوی کو اتنی سکون کی زندگی دیں کہ وہ چین کی نیند سوئی چین سے ہو۔ کتنے گھر ٹوٹ گئے شک کی وجہ سے، شک، نیک پاک بیویوں پہ شک کرتے 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 طلاق۔ ایک مزاج ہے، اس کے لیے عالم غیر عالم کی بات نہیں، ایک مزاج ہے، اگر تربیت نہ ہو تو یہ اپنے گھروں کو تباہ کر دیتے، چاہے عالم ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے دیندار ہو، چاہے دنیا دار۔ بیوی کے فون چیک کیے جا رہے، کتنے فون کیتا ہے، کتنے فون آیا، کتنے میسج کیتا ہے، کتنے میسج آئے گا، یہ ایسے الو ہیں کہ اپنا گھر تباہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اعتماد، اور چوتھا مطلب ہے شوقوں کا جوڑ کے جس کے نیچے نسل پروان چڑھے، خامند بیوی کے خوبصورت رویے اور اخلاق جو مل کر ایک چھاؤں بناتے ہیں اور اس چھاؤں میں اگلی نسل پروان چڑھتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور خاص اور